سید محمد یاسین غازی ہمارے پیارے بھائی دوست پی پی سی، غازی صاحب پی پی سی سے کیا بنتا ہے؟ جی پی پی سی ہمارا ایک ادارہ ہے پبلک پولیس پیس کمیٹی کے نام سے، اور وہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں امن پہ، اور امن لوگوں کو بہت شعور کی طرف لے جاتا ہے۔ امن پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ غریب لوگوں کو جو ان کو گاؤں میں علاقوں میں شعور نہیں، ان کو ہم آگاہی پروگرام دے کے ان کو شعور پیدا کرتے ہیں، اور علاقہ وائز جو تھانوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو امن بحال کرنے کے لیے کہ پولیس کے پاس لے جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں۔ یہی ہمارا امن ہے، یہی ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ جی اچھا، اس کمیٹی کے یہ جو آپ نے امن کمیٹی بنائی، جی اس کے جو خاص اغراض و مقاصد جو ہے نا وہ آپ بیان کیجیے۔ جی اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، ہمیں سی ایم صاحب نے بھی لیٹر دیا ہوا ہے، آئی جی پنجاب نے بھی لیٹر دیا ہوا ہے، اور جتنے پولیس آفیسر ریٹائر ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے ممبرشپ میں کام کرتے ہیں، جس کے اندر پورے پاکستان میں ہم نے 1,30,000 25,000 بندہ ممبرشپ کی ہوئی ہے۔ اس وقت تک آپ کے جو کمیٹی کے ممبر ہیں ان کی تعداد تقریباً 1,40,000 40 سے اوپر ٹپ گئی ہے۔ یہ 6 مہینے پہلے کی بات، اس کے بعد بھی 25,000 ہم نے بنا چکے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کوئی 2020 ہم نے ایونٹ کرا چکے، آگاہی پروگرام منشیات کے خلاف، ایجوکیشن پہ، اور بڑے پیس امن پہ ایوارڈ شو کروا چکے ہیں امن کے لیے، پولیس آفیسروں کے لیے، آرمی اور پولیس کے جو نوجوان شہید ہو گئے اچھے کام کرتے ہیں ان کی فیملیوں کو ہم ایوارڈ دے کر نوازتے ہیں۔ اچھا، امن بحال کرتے ہیں جی ہم لوگ۔ اچھا، تو اس آپ کی کمیٹی کا جو قیام ہے وہ کب آپ اس کو عمل میں کیا ہے؟ یہ میں نے رانا صاحب پروگرام جو سٹارٹ کیا تھا وہ 2004 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، اور 2013 میں نے اس کو رجسٹر کروایا۔ لکھتے ہیں غازی، تو یہ بتائیے غازی آپ اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ تو رانا صاحب آپ نے سوال بڑا خوبصورت پوچھا ہے، یہ اکثر میرے سے دوست پوچھتے رہتے ہیں۔ چلے میں آج آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، میں نے بتانا تو نہیں تھا، خیر آج بتاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ کو تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے تو سچ بتا رہا ہوں۔ جی بالکل۔ کہ مجھے خواب آیا جب میں 17 سال کا تھا، 17 سال کا، تو 27 کی رات تھی، تو خواب یوں آتا ہے کہ کربلا لگا ہوا ہے، کربلا کا میدان جو ہے، کربلا کا میدان لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ نا جنگ ہو رہی ہے۔ تو میں اس کے قریب جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، تو یہ تو قیامت آ گئی ہے، اور اس میں تو مولا علی بھی ہوں گے لازمی، جنگ جو شروع ہوگی رانا جی صاحب۔ بالکل جی۔ تو میں وہاں پہ نا کھڑا ہو کے نا، تو مجھے کوئی پہچان نہیں ہوتی، تو میں نا سجدے پہ جا کر نماز پڑھنا لگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بتائیں کہ اس میں مولا علی کون ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی مولا علی کی بات۔ جی ہاں جی۔ اور مولا علی کا جو ایک فریم ہے نا، تصویر جس کو کہتے ہیں، پکچر، وہ میرے سر پہ آ گرتی ہے، تو میں ایسے اٹھا کے دیکھتا ہوں، میں تو کہتا ہوں یہ مولا علی کی تصویر ہے۔ اچھا، یہ وہ تصور میں اس وقت دیکھا جب میں بی بی پاک دامنہ یا کسی دربار پہ تصویر دیکھتا ہوں۔ اچھا، وہ عکس جو ہے مطلب یہ میری تصویر تو آج کے دور کی بات ہے، اور وہ بڑی پرانی آپ بات فرما رہے ہیں، تو وہ عکس مطلب بنا ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عکس میں کہتا ہوں کہ ان وقتوں کا جس نے بھی بنایا تھا بالکل رائٹ پہ، کیونکہ وہی عکس آج تک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، وہ مولا علی کا ہی عکس ہے۔ اور وہ جب میں نے دیکھا تو جب سامنے ایک یہودی تلوار چلاتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ نقاب اترے گا تو مجھے پہچان ہوگی، وہ ایسے نقاب اترا تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو مولا علی کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ مولا علی کی جنگ ہو رہی ہے۔ میں بھاگ کے جاتا ہوں، تو جب وہ سامنے والا ان کے اوپر تلوار کا وار کرتا ہے، تو میں اس وار کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بازو کرتا ہوں، تو میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ تلوار بازو کے اندر سے گھس کے نا، تو وہ اندر سے باہر چلی جاتی، تو میرے بازو کو کچھ نہیں ہوتا، یعنی تلوار آپ کے بازو سے پار ہو جاتی ہے اور آپ کا ہاتھ نہیں رہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، مولا پنجتن کے صدقے اللہ جھوٹ نہ بلائے، میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے کہ میں دوسری بار وہ جب تلوار چلاتے ہیں نا، تو میں دوسرا ہاتھ کرتا ہوں تو وہ ہاتھ سے بھی تلوار گزر جاتی ہے۔ اچھا، تو میں کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، تیسری بار وہ کرتا ہے نا، تو ایسے میں اپنی گردن اٹھا کے لے جاتا ہوں مولا علی کے سامنے، تو میری گردن سے بھی وہ پار ہو جاتی ہے، تو میری گردن سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو چوتھی بار مولا علی کا ہاتھ میرے سر پہ آتا ہے، کہتا ہے تمہاری قربانی ہوگی ہے۔ اس وقت میری ماں نے دروازہ کر کے بیٹا اٹھو، روزے کا ٹائم ہو گیا، روزہ رکھ لو۔ پر مجھے سب کہہ رہے تھے اس وقت
کہ میری ماں نے آوازیں دی کہ اس کے کمرے میں سے خوشبوئیں کتنی آ رہی ہیں, خوشبو آ رہی تھی, خوشبو آ رہی ہے اور کئی عرصہ وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی. ختم نہیں ہوئی. آج بھی وہاں میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو مجھے نا وہ محسوس ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اور اس خواب کے بعد اللہ جانتا ہے کہ کبھی میرے پہ مشکل آئے یا مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں وہ کربلا والا جو دن ہے نا اس کو اپنے تصور اتارتا ہوں, تصور میں لے کے تصور آتے ہیں. کرتا ہوں اور بات مولا علی کا اپنے سر پہ محسوس کر کے دعا کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے وہ کام میرا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. واہ واہ واہ. یعنی آپ اس میدان جو جنگ آپ نے ابھی بیان کی, یعنی اس میں اس کے غازی ہیں, جی اس نسبت سے آپ نے اس وقت جب میں غور کر رہا تھا نا تو یقین کریں میری آوازوں میں سے نا یاسین غازی کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد میں نے نا اپنا نام جو ہے نا یاسین غازی کے نام سے نا سٹارٹ کر دیا, اور اس نام کے اندر جب میں ٹرانسفر کیا, اللہ کا شکر ہے مولا پنجتن کے صدقے مجھے ہر جگہ پہ برکت ملی ہے, فائدے ملے, عزت ملی, شان ملی ہے. اس کے بعد میرے پہ کوئی ایسی پریشانی نہیں. اگر فرض کرو کوئی چھوٹی موٹی انسانی طور پہ آ ہی جاتی ہے تو وہ تصور کے ذریعے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں اور اللہ کے دعا کرتا ہوں, میرا کام ہو جاتا ہے. کام ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے. شاہ جی, اب آپ یہ فرمائیے, یہ جو ممبرز آپ بناتے ہیں 1,40,000 سے بھی زائد آپ کے ممبر بن گئے, جی ان ممبرز یعنی اب ہمارا پروگرام انشاءاللہ بہت سارے ہمارے دوست دیکھیں گے, کوئی آدمی اس کمیٹی کا ممبر بننا چاہتا ہو یا چاہے جی تو اسے کیا طریقہ اپنانا پڑے گا, کیا اختیار کرنا پڑے گا طریقہ کار کہ وہ آپ کا ممبر بن جائے؟ جی رانا صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ممبر بنتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں چھوٹا ہے تو بیٹا کہہ دیتا ہوں, بڑا ہے تو اس کو بھائی کہہ دیتا ہوں. ان کو یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں نا آپ لوگ, اس تھانے میں جا کر اپنا نوٹیفکیشن جو ہے اس کو کلیئر کروائیں کہ پتہ چلے کہ آپ کے اوپر کوئی پرچہ تو نہیں ہوا ہوا یا آپ لوگ کو یعنی کوئی غیر معیاری کسی کے اندر تو آپ انوالو نہیں ہے. ہاں. ہمیں بندہ چاہیے جو امن پہ کام کرنے والا ہو, غریب لوگوں کی مدد کرنے والا ہو. تو وہ جب لے کر آتا ہے تو پھر ہم اس کا نوٹیفکیشن کارڈ, ایک تصویر چاہیے, ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے, پھر ہمارا ایک فارم ہوتا ہے اس کے اوپر حلف نامہ لکھا ہوتا ہے اچھا جی. کہ آپ ہماری پبلک پولیس پیس امن کمیٹی کے ساتھ حلف اٹھا کر کام کریں گے اور کوئی بے ایمانی نہیں کریں گے. ہاں کسی کام میں غلط پائے جائیں گے تو وہ ہمارا ممبر نہیں ہوگا, ہم اس کے خلاف اپلیکیشن بھی دیں گے اور تھانہ بھی اس کے خلاف چلے گا اور اس کی ممبرشپ منسوخ کر اسی دیں گے. وقت ختم کر دی جائے گی. اچھا, اب یہ بتائیے کہ یہ جو ممبر بنتے ہیں, پولیس کا نام بھی بیچ میں آ گیا, امن کا بھی نام آ گیا بیچ میں, اور جو ممبر ہوتا ہے اسے آپ کوئی تحفظ فراہم کرتے ہیں یا صرف احساس تحفظ ہی ہوتا ہے اس کے لیے؟ وہ رانا صاحب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی مدد پہ خود کر رہے ہیں, کیونکہ جو بھی آتے ہیں وہ غریبوں کی مدد کے لیے آتے ہیں. لالچ نہیں ہوتا, نہ مجھے لالچ ہے نہ ہی میرے ممبروں کو لالچ ہے. اچھی لوکیشن کے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنا چاہ رہے تھے امن کے اوپر, تو وہ پھر جب نوٹیفکیشن کرتے ہیں تو وہ امن کے لیے کسی تھانے میں کام کروانے جاتے ہیں تو ان کو عزت ملتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اچھا. امن پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ بینیفٹ ہوتا ہے پولیس والوں کو بھی, ہمیں بھی, کیونکہ پنجاب پولیس ہمارے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے. تو ہم لوگ ان کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا کوئی باہر کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں, یہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, تو وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا, اب مجھے آپ اپنا بتائیے نا کہ جو آپ تو خیر اس کمیٹی کے مکھیا منتری ہیں یا آپ اس کے روح رواں ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں, باقی جو آپ کے ممبرز ہیں ان میں جو کوئی خاص آپ سے ذکر کرنا چاہیں, جن کا شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ جی میرے ساتھ جو اس وقت پولیس آفیسر جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ الحمدللہ کافی ایسے سرکاری آفیسر جو ریٹائر ہو کر میرا ساتھ دیتے ہیں, امن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم جب پولیس کے ایوارڈ شو کرتے ہیں جن کے شہید ہو جاتے ہیں, آرمی پاک آرمی ہے, پاک آرمی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور تندرستی دے, کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہماری فیملیوں کے لیے, بچوں کے لیے پنجاب پولیس اور پاک آرمی 24 گھنٹے قربانیاں دیتے ہیں. تو میں زیادہ انہی پہ کام کرتا ہوں. پنجاب پولیس کے نوجوان ہو گئے, آرمی کے نوجوان ہو گئے, تو ان کے جو شہید ہو جاتے ہیں نا ان کی فیملیوں کو بلا کے ہم نے ایوارڈ دینے ہوتے ہیں اور نوازتے ہیں ایوارڈ سے کہ ان کے جو بچے قربان ہو گئے پاکستان کے اوپر وہ حقدار ہیں کہ وہ ان کی جگہ پہ آ کے ایوارڈ لے سکیں. جی تو میں نے گزارش کی تھی کہ کوئی نام ایسے مطلب لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن ہوگی نا, جی وہ کون کون
بڑے لوگ ہیں، طاہر عالم خان صاحب ہیں جو آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں اسلام وہ آباد ہمارے سے، ممبر ہیں. جی وہ ہمارے ممبر ہیں، وائس چیئرمین صاحب ہیں. اسی طرح ایس ایس پی ہیں اپنا طارق گجر صاحب. اسی طرح کافی ایسے دوست ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. رائٹ پہ جو کام ہو وہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ یار ان کا کام کیا جائے، اور اللہ کا شکر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہماری پنجاب پولیس اتنی اچھی ہے کہ ہمارا کوئی ممبر چلا جائے ریکویسٹ کرے تو وہ ان کی ریکویسٹ قبول کرتے ہیں اور ان کا کام کرتے ہیں جو رائٹ پہ ہوتا ہے. جی. غلط بندے کے تو کام خود ساتھ نہیں دیتے ہیں. ساتھ نہیں دیتے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے منشیات کے اوپر ایونٹ کیا ہے، جی. بہت بڑا ایونٹ کیا ہے، بلکہ میں مہینے میں 2 ایونٹ کراتا ہوں منشیات کے خلاف. کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو بچے ہیں، وہ ایسی گندی لعنت کو ختم کر کے تو اپنے گھروں میں حفاظت سے رہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. یہ جو منشیات ہے ایسی گندی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہم بڑے ایونٹ کرواتے ہیں، آگاہی پروگرام کرواتے ہیں. یاسین غازی صاحب، یہ آپ نے تفصیلاً سارا آپ نے بات چیت سن لی. تو یہ وہ شخص ہے، میں جتنے عرصے سے بھی ان سے مل رہا ہوں، میں نے ان کے چہرے پہ نا مسکراہٹ ہمیشہ دیکھی ہے. خوش رہتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں. ایسے لوگوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں یقیناً کم ہے. تو کوئی نہ کوئی ایونٹ کراتے ہیں جس میں لوگ آتے ہیں، اس میں میوزک بھی ہوتا ہے، اس میں فیشن شوز بھی ہوتے ہیں، اس میں منشیات کے خلاف پلے بھی کرتے ہیں، اور سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. جی اپنے کرتے ہیں. تو کیا مطلب آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی سپورٹ کرے سرکاری غیر سرکاری تو کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی رانا صاحب، میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں اپنی خوبصورت گورنمنٹس کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بہار لگا کے رکھے، تندرست رہیں، ہماری پاک آرمی بھی سلامت رہے، پنجاب پولیس بھی رہے، اور جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سارے سلامت رہیں، کیونکہ انہی کے ساتھ ہماری بہاریں. ہمارے گھر میں سکون اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی دیکھ لیں جی گورنمنٹ کے لوگ افیسر ہیں، ہم فیملیوں کے لیے باہر کھڑے ہو کے قربانیاں بھی دیتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ کو کہ ہماری پبلک پولیس امن کمیٹی کے لیے کوئی ایسا بھی ساتھ نظام چلائیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ شانہ بشانہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں. 1,40,45,000 بندہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہا ہے. ہم لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں. پہلے بھی تعاون ہے آپ لوگوں کا، اور مزید کر دیا جائے تو ہم امن کے اوپر کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سر تھینک یو جی. بھائی صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ. بہت مہربانی.